دوستو ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ تو آئیے بڑھتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ رات کے تقریباً 12 بج رہے تھے۔ میں روتی پیٹتی اپنے باپ کے دروازے پر واپس پہنچ گئی تھی۔ جس شخص سے میں نے بڑے ارمانوں کے ساتھ شادی کی تھی، جس کے ساتھ رخصت ہونے کے لیے میں اپنے باپ کے خلاف کھڑی ہوئی تھی، اس شخص نے شادی کی رات جو ظلم مجھ پر ڈھایا تھا، میری کمر ٹوٹ کر رہ گئی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد میرے باپ نے دروازہ کھولا اور مجھے دیکھتے ہی سینے سے لگا لیا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور اپنے باپ سے معافی مانگنے لگی۔ ابا مجھے اندر لے کر آئے اور کہنے لگے، بیٹی جو کچھ بھی ہوا ہے شاید اسی میں خدا کی مرضی ہوگی۔ ابا کی بات سن کر میں چونک گئی۔ میں نے تو انہیں بتایا بھی نہیں تھا کہ میں دلہن بنی روتی پیٹتی واپس کیوں لوٹی ہوں۔ میں اور حیرت سے ابا کو دیکھنے لگی تو ایک دم ہی ابا کے چہرے کے تاثرات بدلے اور پھر ابا کہنے لگے، مجھے تمہارے سسرال سے فون آیا تھا کہ تمہارے شوہر نے جو کچھ تمہارے ساتھ کیا ہے وہ خود ان لوگوں نے مجھے بتا دیا۔ ابا کی بات سن کر میں پھر سے رونے لگی اور ابا سے کہا، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے آپ کی بات نہ مانی، اپنی پسند سے شادی کو ترجیح دی اور دیکھیں میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ مجھے بہت زیادہ شرمندگی ہو رہی تھی اور اس بات کا احساس بھی ہو رہا تھا کہ اپنی مرضی کرنے کا میں نے بہت بڑا نقصان اٹھایا ہے۔ میری اماں بھی چلی آئی تھیں۔ انہوں نے بھی مجھے سینے سے لگایا اور سمجھانے لگی کہ پریشان نہ ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اماں نے مجھے میرے کمرے میں پہنچا دیا اور کہنے لگی، تم آرام کرو، صبح اس معاملے پر بات کریں گے۔ اماں کے جانے کے بعد میں ایسے ہی بستر پر لیٹ گئی، لیکن نیند کہاں آنی تھی۔ میری تو پوری کی پوری زندگی برباد ہو گئی تھی، اور وہ بھی ایک ایسے شخص کے ہاتھوں جس سے میں نے دیوانوں کی طرح محبت کی تھی۔ میں نے آنکھیں بند کی تو کچھ دیر پہلے کا منظر میری آنکھوں کے سامنے لہرانے لگا۔ میں دلہن بنی بیٹھی ہوئی تھی، میرے ارد گرد ہر طرف پھول ہی پھول تھے۔ میں اپنے شوہر محسن کا انتظار کر رہی تھی، اور پھر جب وہ کمرے میں آیا تو میرے دل کی دھڑکنیں رکنے لگی تھیں۔ اس لمحے کا تو میں نے کتنے مہینوں سے بے صبری سے انتظار کیا تھا، کیونکہ میں اور محسن ایک ساتھ یونیورسٹی میں پڑھتے تھے اور وہیں سے ہماری محبت کی شروعات ہوئی تھی۔ لیکن جب محسن نے رشتہ بھیجا تھا تو ابا نے صاف انکار کر دیا کہ وہ ایک اچھا شخص نہیں ہے اور میری اس سے شادی نہیں ہو سکتی۔ لیکن میں نے جیسے تیسے ابا کو راضی کیا، اور پھر جب شادی کی رات وہ میرے پاس آیا تو میرے قریب بیٹھ کر اس نے بغور میرا جائزہ لیا۔ پھر کہنے لگا، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ میرے دل میں تمہارے لیے کتنے جذبات ہیں۔ اس رات کو لے کر میں نے کتنے ارمان سجائے تھے، لیکن آج کی رات میں مجبور ہوں کہ میں تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں بنا سکتا۔ محسن کی بات سن کر میں ہکا بکا رہ گئی کہ وہ اس طرح کی بات کیوں کہہ رہا ہے۔ وہ کہنے لگا، شاید تمہارا اور میرا ساتھ یہیں تک کا تھا۔ اس بات پر تو میں پوری طرح ہی اچھل پڑی تھی۔ میں نے محسن سے کہا، کیا بات ہے، آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ اور پھر محسن نے مجھے 3 وہ لفظ سنائے تھے جن کو سن کر میرے سر پر آسمان گر پڑا تھا۔ میں روتی پیٹتی واپس اپنے گھر چلی آئی تھی، لیکن یہ بات کس طرح میرے ذہن سے نکلتی کہ میں نے ایک ایسے شخص کے ہاتھوں دھوکہ کھایا تھا جو میرے لیے سب کچھ تھا۔ لیکن وہیں یہ بات بھی مجھے پریشان کر رہی تھی کہ اگر محسن کو مجھے طلاق ہی دینی تھی تو پھر انہوں نے مجھ سے شادی کیوں کی تھی؟ کیونکہ مجھے اپنا بنایا تھا، اور اس طرح اچانک طلاق دینے کے پیچھے کیا وجہ تھی، جبکہ وہ بھی مجھ سے محبت کرتے تھے؟ یہی سوچتے سوچتے صبح ہو گئی، اور پھر صبح کے وقت ملازمہ نے آ کر بتایا کہ محسن صاحب آئے ہیں۔ میں ایک دم ہی اٹھ بیٹھی، نفرت اور غصے سے بھرے جذبات لے کر میں ڈرائنگ روم کے دروازے پر پہنچی تاکہ محسن کا گریبان پکڑ کر اس سے سوال جواب کر سکوں کہ اس نے مجھ پر یہ ستم کیوں ڈھایا۔ رات تو وہ طلاق دیتے ہی کمرے سے نکل گیا تھا، مگر اب جب وہ خود چل کر یہاں آیا تھا تو اس سے میرے ہر سوال کا جواب دینا تھا۔ مگر ڈرائنگ روم کے دروازے پر پہنچ کر میں ٹھٹک گئی، کیونکہ دروازہ اندر سے لاک تھا۔ میں نے ملازمہ کی طرف نظر ڈالی تو وہ کہنے لگی کہ بڑے صاحب محسن صاحب کے ساتھ اندر بند ہیں۔
مجھے یقین تھا کہ میرے ابا نے اس سے میری بربادی کا بدلہ ضرور لینا ہے۔ میرے ابا مجھ سے بہت محبت کرتے تھے اور میری یہ بربادی ان کی برداشت سے بھی یقیناً باہر تھی۔ میں دروازے سے لگ کر کھڑی ہو گئی تاکہ اندر سے آنے والی آوازیں سن سکوں، لیکن کافی دیر تک بھی مجھے کچھ سنائی نہ دیا، اور پھر جب ڈرائنگ روم کا دروازہ کھلا تو میری نظر ابا کے چہرے پر پڑی۔ مجھے دیکھ کر ابا دھیرے سے مسکرائے اور مجھے اندر بلایا۔ میں بہت غصے کے عالم میں اندر داخل ہوئی، لیکن اس سے پہلے کہ میں محسن کا گریبان پکڑتی، ابا نے مجھے پیار سے اپنے پاس بٹھایا اور کہنے لگی، بیٹی تسلی سے ساری بات سن لو، اس کے بعد ہی کوئی فیصلہ کرنا۔ ابا کا اتنا نرم اور ٹھنڈا مزاج دیکھ کر میں چونک اٹھی۔ ابا کو تو اس وقت غصے کی انتہا پر ہونا چاہیے تھا اور محسن کو دھکے مار کر گھر سے نکالنا چاہیے تھا، لیکن ابا بڑے تحمل سے اور بڑے سکون سے بیٹھے نظر آ رہے تھے۔ پھر اچانک ہی ابا نے ایک ایسی بات کہی جسے سن کر میں دنگ رہ گئی۔ ابا کہنے لگے، محسن اپنے کیے پر شرمندہ ہے، اس نے جان بوجھ کر تمہیں طلاق نہیں دی ہے، اسی لیے وہ تمہیں اپنے ساتھ واپس لے جانا چاہتا ہے۔ ابا کی بات پر میرا مزاج بگڑ گیا۔ میں نے ابا سے سخت لہجے میں کہا کہ محسن نے اپنے پورے ہوش و حواس میں مجھے طلاق دی تھی، وہ بھی بغیر کسی وجہ کے۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ محسن نے یہ سب کچھ جان بوجھ کر نہیں کیا؟ اور مان بھی لیں کہ اگر محسن نے یہ سب کچھ جان بوجھ کر نہیں کیا تو بھی وہ مجھے طلاق دے چکا ہے، اب ہمارا ایک ہونا ممکن نہیں ہے۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے ایک نظر محسن پر ڈالی اور روتے ہوئے کہا کہ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، تم نے مجھے برباد کر دیا ہے، تم نے میری محبت کا مذاق اڑایا ہے، شادی جیسے پاکیزہ رشتے کو تم نے کھیل بنا دیا۔ میری بات سن کر محسن میرے قدموں میں آ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، مجھے معاف کر دو انجم، میں نے جان بوجھ کر کچھ بھی نہیں کیا۔ رات میں اپنے ہوش میں نہیں تھا، ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے مجھ پر جادو کر دیا ہے، بس اسی لیے میں نے تمہیں طلاق دے دی، ورنہ تم جانتی ہو کہ میں بھی تم سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ شاید کسی کو ہمارے رشتے سے حسد ہو گیا تھا اور اسی وجہ سے ہمارا گھر برباد ہوا ہے، لیکن ابھی یہ بات کوئی بھی نہیں جانتا سوائے میرے گھر والوں کے، اسی لیے میں تمہیں عزت سے واپس لے کر جانا چاہتا ہوں۔ ہمارے گھر کی بات گھر میں ہی رہ جائے گی اور ہمارا رشتہ بھی برباد ہونے سے بچ جائے گا۔ محسن کی بات سن کر میں ہکا بکا رہ گئی، اس کی آنکھوں میں آنسو جھلملا رہے تھے۔ میں نے اپنے ابا کی طرف دیکھا تو وہ کہنے لگے، محسن نے مجھے بتایا ہے کہ کیسے وہ خود پر سے قابو کھو بیٹھا تھا۔ مجھے محسن کی بات پر یقین ہے، اس نے جان بوجھ کر تم پر یہ ظلم نہیں ڈھایا ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس رشتے کو دوبارہ سے خاموشی سے قائم کیا جائے تاکہ بدنامی سے بھی بچ سکے اور تم سے حسد کرنے والے اور بھی خاک ہو جائیں۔ ابا اور محسن کی باتوں نے مجھے اس قدر کنفیوز کر دیا تھا کہ میں کبھی محسن کو دیکھتی اور کبھی ابا کو۔ ابا کہنے لگے، اگر تم چاہو تو سب کچھ ممکن ہے، بس تم محسن کی محبت پر یقین کر لو۔ ابا کی باتوں نے مجھے بالکل حیران کر دیا تھا، کیونکہ پہلے ابا اس شادی کے لیے راضی نہیں تھے۔ بار بار وہ مجھے سمجھاتے تھے کہ محسن میرے لیے ٹھیک نہیں ہے، اور اب ابا خود کہہ رہے تھے کہ محسن نے میرے ساتھ جان بوجھ کر یہ زیادتی نہیں کی ہے، بلکہ وہ تو مجھے دوبارہ اس کے ساتھ بھیجنا چاہتے تھے۔ میں نے ابا سے کہا کہ اگر یہ سب کچھ کسی کے حسد یا جادو کا نتیجہ ہے، تب بھی میرا محسن کے ساتھ واپس جانا ممکن نہیں ہے۔ آپ کیسے مجھے واپس محسن کے ساتھ بھیج سکتے ہیں؟ اور پھر ابا نے مجھے ایک ایسا راستہ بتایا جس سے سن کر میرے سر پر آسمان گر پڑا۔ میں نے انکار میں سر ہلایا اور کہا، ابا حلالہ کوئی مذاق نہیں ہے، میں کیسے کسی اور شخص سے نکاح کر سکتی ہوں؟ اگر اس نے مجھے طلاق دینے سے انکار کر دیا تو پھر کیا ہوگا؟ ابا کہنے لگے، اس کا ایک آسان سا حل ہے کہ تمہارا حلالہ کسی باہر کے انسان سے نہ ہو بلکہ گھر میں ہی ہو جائے۔ اب کی بار تو میں اور بھی حیران رہ گئی کہ ابا کہنا کیا چاہ رہے تھے۔ ہمارے گھر میں تو کوئی ایسا نہیں تھا
کہ جس کے ساتھ میرا نکاح ہو سکتا، اور پھر جو کچھ محسن نے کہا وہ سن کر میں شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ وہ کہنے لگا کہ بس وقتی طور پر حلالہ ہی تو کرنا ہے، تو پھر کیوں نہ تمہارے ابا کے ساتھ ہی تمہارا حلالہ کر دیا جائے۔ مجھے لگا کہ محسن کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے، پہلے اس نے مجھے طلاق دی اور اب وہ اس قدر فضول بات کر رہا تھا۔ میں نے ابا کی طرف دیکھا، جنہیں اس بات پر اس کا منہ توڑ جواب دینا چاہیے تھا، لیکن ابا اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہنے لگے، محسن ٹھیک کہہ رہا ہے، بس نکاح کر کے طلاق ہی تو دینی ہے، پھر تم واپس محسن کے نکاح میں چلی جانا۔ کچھ دیر تو میں نے پس و پیش سے کام لیا، لیکن جب محسن نے رو دھو کر مجھے اپنی محبت کا یقین دلایا اور ابا نے بھی مجھے سمجھایا کہ میرے لیے اس شادی کو قائم رکھنا کتنا ضروری ہے، تو میں مان گئی۔ میرے ابا نے 2 لوگوں کی موجودگی میں ہی مجھ سے نکاح کیا، پھر خود ہی کچھ دیر میں مجھے طلاق دے دی اور میرا اور محسن کا نکاح پڑھا کر مجھے محسن کے ساتھ بھیج دیا۔ میرا محسن سے دوبارہ رشتہ تو جڑ گیا تھا، لیکن نہ جانے کیا بات تھی کہ دل نہیں جڑ سکا۔ جو کچھ وہ کر چکا تھا، اس کے بعد دوبارہ اس کے لیے دل میں محبت جیسے جذبات پیدا ہونا ناممکن ہو چکا تھا۔ محسن مجھے عزت کے ساتھ دوبارہ اپنے گھر لایا تھا اور پھر اس نے مجھ سے تعلق قائم کر لیا تھا، لیکن اس سب میں کہیں نہ کہیں میں نے خود کو کھو دیا تھا۔ میں بالکل خاموش ہو کر رہ گئی تھی۔ محسن ہر طرح سے میرا خیال رکھ رہا تھا، لیکن اب مجھے ایسا لگتا تھا جیسے یہ سب کچھ دکھاوا ہو۔ یہ ڈر میرے دل میں بیٹھ گیا تھا کہ وہ دوبارہ بھی میرے ساتھ وہی سب کچھ کر سکتا ہے جو پہلے کر چکا ہے۔ کچھ ہی دن ہماری شادی کو گزرے تھے کہ میں نے ایک عجیب سی تبدیلی دیکھی۔ محسن جو ایک مڈل کلاس گھر سے تھا، اس کے پاس کافی پیسہ آ گیا تھا اور اس نے نئی گاڑی بھی خرید لی تھی، اور پچھلے کچھ دنوں سے وہ نیا گھر لینے کی باتیں کر رہا تھا۔ اس کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا تھا، یہ بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ پھر ایک دن وہ دفتر سے لوٹا تو کہنے لگا کہ میں نے زمین پسند کر لی ہے، بس اب اسے خریدنے کے لیے پیسے چاہیے۔ میں نے کہا پریشان نہ ہو، ہم دونوں مل کر پیسے جوڑتے ہیں، چند ہی دنوں میں پیسے جمع ہو جائیں گے۔ وہ میری طرف دیکھ کر مسکرایا اور کہنے لگا کہ اتنی محبت کرنے کی کیا ضرورت ہے جب آسانی سے بھی یہ کام ہو سکتا ہے۔ اس کی بات مجھے سمجھ نہ آئی، لیکن پھر اسی رات محسن نے اچانک ہی مجھے ایک دفعہ پھر طلاق تھما دی۔ میں کمرے میں سونے کے لیے بستر سیٹ کر رہی تھی جب وہ اپنی ماں کے کمرے سے میرے پاس آیا اور آتے ہی کہنے لگا، انجم میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ اس کی بات سن کر میں ہکا بکا سی اسے دیکھتی رہ گئی۔ کچھ دیر پہلے تک بھی اس کا مزاج بالکل ٹھیک تھا، پھر اب اچانک اسے کیا ہوا تھا؟ مجھے لگا کہ میری ساس نے شاید اسے کوئی پٹی پڑھائی ہے۔ میں نے اپنا سامان اٹھایا اور ایک دفعہ پھر روتی پیٹتی واپس اپنے میکے چلی آئی۔ اس بار بھی میرے باپ نے دروازہ کھولا تھا اور مجھے سینے سے لگا لیا تھا اور مجھے صبر کرنے کا کہہ رہے تھے۔ ساری رات میری روتے ہوئے گزر گئی اور صبح ایک دفعہ پھر محسن ہمارے گھر چلا آیا۔ ابا اس کے ساتھ ڈرائنگ روم میں بند ہو گئے۔ ان دونوں کے درمیان کافی دیر تک کچھ چلتا رہا۔ پھر ابا نے مجھے بلایا اور ایک دفعہ پھر محسن نے مجھ سے معافی مانگی۔ وہ کہنے لگا کہ میں بہت غصے میں تھا، پریشان تھا، مجھے زمین کے لیے پیسے چاہیے تھے، بس میں اسی مسئلوں میں اتنا الجھا ہوا تھا کہ تم پر اپنی پریشانی کی وجہ سے ظلم کر بیٹھا۔ میں نے جان بوجھ کر کچھ نہیں کیا، نہ جانے میں مجھ پر ایسی کون سی چیز حاوی ہو جاتی ہے کہ میری زبان سے وہ الفاظ نکل جاتے ہیں جن کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا۔ محسن میرے قدموں میں آ کر بیٹھا تو میں نے اسے دھکا دے کر پیچھے ہٹایا اور کہا کہ اب دوبارہ میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی، مجھے تم پر بالکل بھی بھروسہ نہیں ہے۔ لیکن ابا نے پھر مجھے سمجھانا شروع کیا، کہنے لگے عورت کو گھر بسانے کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے، اس معاشرے میں طلاق یافتہ عورت کو کوئی برداشت نہیں کرتا، سب تمہارے ہی کردار پر کچڑ اچھالیں گے، سب تمہیں برا بھلا کہیں گے،
ساری زندگی باپ کی دہلیز پر بیٹھنے سے اچھا ہے کہ اپنے شوہر کے ساتھ سمجھوتا کر لو۔ ویسے بھی محسن تم سے محبت کرتا ہے۔ میں نے غصے میں ابا کو دیکھا اور کہا کہ آپ ہی تو کہتے تھے کہ محسن اچھا انسان نہیں ہے۔ اب جب مجھے اس بات پر یقین آ گیا ہے تو آپ کیوں مجھے اس کے ساتھ جانے پر مجبور کر رہے ہیں، جبکہ وہ مجھے پھر طلاق دے چکا ہے۔ ابا کہنے لگا کہ جب میں نے تمہیں روکا تھا تب تمہیں یہ بات سمجھ نہیں آئی تھی، مگر اب میری مجبوری ہے کہ میں تمہیں اس گھر میں مزید نہیں رکھ سکتا۔ میں نہیں چاہتا کہ تم دنیا کے طنز اور طعنوں کا شکار ہو، اسی لیے ایک دفعہ پھر میں تمہیں محسن کے ساتھ واپس جانے کا کہوں گا، اور اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں تمہاری ماں کو چھوڑ دوں گا۔ تم اپنی ماں کے ساتھ اس گھر میں تنہا رہنا، کیونکہ مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ زمانے کا سامنا کر سکوں، یہ رسوائی اور ذلت برداشت کر سکوں کہ میری اکلوتی بیٹی کو طلاق ہو گئی ہے۔ ابا نے بالکل عجیب سی بات کہہ دی تھی۔ وہ اپنے اور اماں کے رشتے کو درمیان میں لے آئے تھے اور میں ہکا بکا سی رہ گئی تھی۔ ابا نے مجھے اس قدر مجبور کیا کہ ایک دفعہ پھر میں محسن سے رشتہ جوڑ کر اس کے گھر پہنچ گئی تھی، لیکن اس کے لیے مجھے اپنے باپ کے ساتھ حلالہ کرنا پڑا تھا، اور یہ وہ بات تھی جس نے مجھے شرم سے زمین میں گرنے پر مجبور کر دیا۔ مجھے لگتا تھا کہ میں کبھی خود کو آئینے میں نہیں دیکھ سکوں گی، اپنی ماں سے نظر نہیں ملا سکوں گی۔ میں کیسے اپنی ہی ماں کے شوہر کے ساتھ حلالہ کر سکتی تھی؟ لیکن حیرت تو مجھے اس بات پہ تھی کہ ان سب باتوں پر میری ماں کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا۔ وہ بھی میرے باپ کا بھرپور ساتھ دے رہی تھی اور مجھے ہی سمجھا رہی تھی کہ میرے لیے یہ رشتہ نبھانا کتنا ضروری ہے، جبکہ مجھے لگتا تھا کہ اگر میں محسن سے الگ ہو جاؤں تو بھی میری زندگی برباد نہیں ہوگی۔ میں ایک پڑھی لکھی قابل لڑکی تھی، خوبصورت بھی تھی، مجھے تو کوئی بھی شخص مل سکتا تھا۔ پھر میرے باپ کو محسن میں ایسی کون سی خوبی نظر آ گئی تھی کہ وہ زبردستی مجھے یہ رشتہ نبھانے پر مجبور کر رہے تھے؟ میں اپنے آپ میں اس قدر الجھ گئی تھی کہ ارد گرد کا ہوش بھی نہیں رہا تھا۔ میں ایک بار پھر محسن کے ساتھ اپنے مردہ رشتے کو جینے کی کوشش کر رہی تھی، اور محسن کی تو خوشی ہی الگ تھی کیونکہ وہ زمین خرید چکا تھا اور اب اس پر کنسٹرکشن شروع ہو گئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آیا تھا کہ محسن کے پاس یہ پیسہ کہاں سے آیا ہے۔ اگر وہ اس پیسے کے لیے اتنا پریشان تھا کہ اس نے دباؤ میں آ کر مجھے طلاق دی تھی، تو پھر میرے واپس آتے ہی اس کے پاس کتنا پیسہ کیسے آ گیا تھا؟ محسن کے بدلتے ہوئے حالات میرے سامنے تھے، لیکن ایسا کوئی ذریعہ میرے سامنے نہیں تھا۔ آج اس کی وجہ سے اس کے حالات بدل رہے تھے، یہی بات مجھے پریشان کر رہی تھی۔ کبھی کبھی تو مجھے لگتا تھا کہ میرا شوہر کوئی غیر قانونی یا ناجائز کام کر رہا ہے، کیونکہ حق حلال کی کمائی سے کوئی انسان اتنی جلدی ترقی کی سیڑھیاں نہیں چڑھتا جتنی جلدی میرے شوہر نے عروج حاصل کرنا شروع کر دیا تھا۔ میں ہر وقت پریشان سی رہتی، کبھی کبھی تو مجھے اس قدر رونا آتا تھا کہ میں سارا دن گھر کے کسی کونے میں بیٹھ کر آنسو بہاتی، لیکن محسن کو میری حالت کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ تو بس اپنی ترقی کو انجوائے کر رہا تھا، سارا وقت اپنے گھر کی کنسٹرکشن کو لے کر باتیں کرتا کہ گھر ایسا بناؤں گا، یہ رکھوں گا، بہن کی شادی دھوم دھام سے کروں گا، اماں کو لے کر عمرے پر جاؤں گا، وغیرہ وغیرہ۔ اس کی اپنی زندگی، اپنے منصوبے تھے جس میں شاید میرا ہونا یا نہ ہونا برابر تھا۔ ایک دن میں گھر کے ماحول سے بہت زیادہ اکتا گئی اور میں نے کچھ دیر کے لیے گھر سے نکلنا مناسب سمجھا۔ محسن اپنی نوکری پر گیا ہوا تھا۔ میں خاموشی سے گھر سے نکل گئی اور بے مقصد یہاں وہاں گھومنے پھرنے لگی۔ ایسے ہی ایک شاپنگ مال میں داخل ہوتے ہی مجھے میری پھپھو نظر آ گئی، جن سے میرا کبھی واسطہ ہی نہیں پڑا تھا۔ ایک دو دفعہ وہ ہمارے دروازے پر آئی تھی، لیکن نہ جانے ان کے اور ابا کے درمیان کیا بات ہوئی تھی کہ ابا نے انہیں دروازے سے ہی بھگا دیا تھا۔ ابا کا کہنا تھا کہ وہ لوگ ہم سے حسد کرتے ہیں، اسی لیے ابا انہیں ہمارے گھر سے دور رکھتے ہیں۔ ابا کی بات یاد آتے ہی پھپھو کو دیکھ کر میں نے راستہ بدلنے کی کوشش کی،
مگر پھپھو نے ہی مجھے آواز دے کر روک لیا۔ کہنے لگی، انجم میری بیٹی میری بات سنو، تم کیسی ہو؟ وہ ایک دم ہی میرے گلے لگ گئی، ان کی آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے۔ وہ میری خیر خیریت پوچھنے لگی۔ میں پھپھو سے مل کر اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ شاید مجھے کسی سہارے کی تلاش تھی، کوئی ایسا شخص جس سے میں اپنے دل کی پریشانی، اپنی حالت بیان کر سکتی، اور ایسے میں پھپھو کا ملنا اور میرے لیے جذباتی ہونا میرے دل کو کھول گیا۔ میں نے پھپھو کو نہ چاہتے ہوئے بھی ہر بات بتا دی، شروع سے آخر تک ساری بات اور سب کچھ سن کر پھپھو کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ کہنے لگی، اس ظالم انسان سے تمہیں بچانا چاہتی ہوں، اس لیے بار بار تمہارے دروازے پر آتی تھی، لیکن وہ شخص مجھے بھگا دیتا۔ تمہارا باپ اس قابل ہی نہیں تھا کہ تمہیں اس کے ساتھ چھوڑا جاتا، لیکن تمہاری ماں نے زبردستی تمہیں ہم سے چھینا اور تمہاری زندگی برباد کر دی۔ پھپھو کی بات سن کر میں نہ سمجھی، ان کی طرف دیکھا تو وہ کہنے لگی، تمہاری ماں نے تمہارے سگے باپ سے طلاق لی تھی اور وہ زور زبردستی سے تمہیں اپنے ساتھ لے گئی تھی، کیونکہ اس کا چکر تمہارے سوتیلے باپ کے ساتھ چل گیا تھا۔ تمہاری ماں کو تم میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، تمہیں اس لیے اپنے ساتھ لے گئی تھی تاکہ وہ سب کے لیے تمہارے ذریعے تمہارے سگے باپ کی جائیداد کو حاصل کر سکے۔ ہم نے بہت دفعہ کوشش کی کہ تمہیں واپس لے لیں تاکہ تمہاری اچھی تربیت ہو سکے، تمہاری زندگی میں کوئی غم نہ آئے، لیکن تمہاری ماں نے تمہیں ہمارے حوالے نہ کیا۔ تمہارا سگا باپ ساری زندگی تمہارے لیے ایڑیاں رگڑتا رہا، اور مرتے وقت بھی وہ تمہاری محبت میں اپنی ساری جائیداد تمہارے نام کر گیا۔ جب وکیل نے وصیت کے کاغذات کھولے تو پتہ چلا کہ وہ جائیداد تمہاری شادی ہونے کے بعد تمہیں ملنی تھی۔ یہ فیصلہ تمہارے باپ نے اس لیے کیا تھا تاکہ تمہاری ماں اور تمہارا ستیلا باپ تمہاری جائیداد کو ہڑپ نہ کر لے، لیکن ہمیں یہ اندازہ نہیں تھا کہ تمہاری سگی ماں ہو کر بھی وہ تمہارے ساتھ ایسا کھیل کھیلے گی۔ وہ دونوں چاہتے ہی نہیں ہیں کہ تمہارا گھر بسے، تم اچھی شادی شدہ زندگی گزارو۔ یقیناً انہوں نے تمہارے شوہر کو بھی کوئی نہ کوئی لالچ دے دی ہوگی، جب ہی وہ تمہارے ساتھ اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے۔ پھپھو کی بات سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری سگی ماں میرے ساتھ ایسا ظلم کر سکتی ہے، اور جس سے میں اپنا باپ سمجھتی آئی تھی وہ میرا باپ ہی نہیں تھا۔ پھپھو کی باتوں پر کبھی مجھے یقین ہوتا تو کبھی میں بے یقینی کا شکار ہو جاتی، سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کروں۔ پھپھو کہنے لگی کہ تم خود سچائی معلوم کرنے کی کوشش کرو، تمہیں سب کچھ پتہ چل جائے گا۔ میں نے پھپھو سے رخصت لی اور سیدھے اپنی ماں کے پاس پہنچ گئی۔ شاید قسمت کو مجھ پر رحم آ گیا تھا، کیونکہ میں جب اماں کے کمرے کے دروازے پر پہنچی تو وہ میرے سوتیلے باپ سے بات کر رہی تھی اور کہہ رہی تھیں کہ جب تک یہ طلاق اور حلالے کا چکر چلاؤ گے، کچھ ہی دنوں کی بات ہے، اب کی بار تمہاری بیٹی طلاق لے کر لوٹے گی تو ملازموں کے سامنے میں یہ بات رکھ دوں گی کہ وہ ذہنی مریضہ ہے، اسی لیے بار بار اس کا شوہر اسے طلاق دے دیتا ہے اور پھر وہ خود ہی ضد کر کے اپنے شوہر کے ساتھ لوٹ جاتی ہے۔ ملازموں کو اتنا ہی سچ بتانا ہے جتنا ہم نے انہیں بتایا ہے۔ جب یہی بات وکیل کے سامنے کی جائے گی تو اس کی جائیداد خود بخود تمہیں مل جائے گی، کیونکہ ہم اسے ذہنی مریضہ ثابت کر دیں گے۔ اس کا بے وقوف شوہر تو کچھ لاکھوں میں ہی اسے طلاق دے دیتا ہے، اس لیے اسے ٹھکانے لگانا اتنا مشکل نہیں ہے۔ اب کی بار وہ لوٹے گی تو ہم اسے واپس نہیں بھیجیں گے، بلکہ اسے نفسیاتی مریض ثابت کر دیں گے، بلکہ شاید ثابت کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ وہ اس طلاق اور حلالے کے چکر سے پہلے ہی ذہنی مریضہ ہو چکی ہے۔ اس کے بعد تم اسے کمرے میں بند کر دینا اور پھر قانون کے مطابق اس کی جائیداد خود بخود تمہاری ہو جائے گی۔ اگر تمہارے شوہر نے یہ شرط نہ رکھی ہوتی کہ شادی کے 1 سال بعد جائیداد اسے ملے گی تو میں پہلی بار میں ہی آسانی سے سب کچھ حاصل کر لیتا، لیکن تمہارے شوہر نے مرتے مرتے بھی ہمیں اس مشکل میں پھنسا دیا ہے۔
اپنے باپ کی بات سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ ان کی بات سچی تھی، واقعی اگر مجھے پھر طلاق ہوتی تو میں نفسیاتی مریضہ بن جاتی۔ میں خوشی سے واپس گھر سے باہر نکل گئی تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں پڑھی لکھی اور سمجھدار تھی، لیکن اس کے باوجود میں اپنے ماں باپ کو نہیں سمجھ سکی تھی۔ یا شاید یہ ایک ایسا اندھا اعتبار تھا کہ میں سب کچھ دیکھ کر بھی کچھ نہ دیکھ سکی تھی۔ میں نے سیدھے پولیس اسٹیشن کی راہ لی اور اپنے شوہر اور ماں باپ کے خلاف رپورٹ درج کروا دی۔ میری پھوپھو نے میرا ساتھ دیا اور پھر سب لوگ گرفتار ہو گئے۔ میری جائیداد مجھے مل گئی اور محسن نے مجھ سے معافی مانگنے کی کوشش کی۔ وہ کہنے لگا کہ میرے باپ نے اسے لالچ دی تھی کہ جب وہ مجھے طلاق دے گا تب میرا باپ اسے 25 لاکھ روپے دے گا، اسی لیے وہ ان کی باتوں میں آ گیا تھا، لیکن اب میں اس کو معاف نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے 25 لاکھ کے بدلے میری زندگی خراب کر دی تھی۔ میں نے نئے سرے سے اپنی زندگی کی شروعات کی اور اپنے باپ کی جائیداد سے ایک چھوٹا سا کاروبار شروع کر لیا۔ اس حادثے نے رشتوں پر سے میرا اعتبار ختم کر دیا۔ میں اب دوبارہ شادی کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ میں ساری زندگی تنہا رہنا چاہتی ہوں۔ آپ لوگ بتائیں، کیا میرا فیصلہ ٹھیک ہے؟